حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہی ام القرآن، ام الکتاب، 7 مثانی ہے، یعنی 7 آیتوں والی صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نام دیا ہے سورہ فاتحہ ہی ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے معلوم کیا کہ تم نماز میں قرات کس طرح کرتے ہو، تو انہوں نے سورہ فاتحہ سنائی، تو ان سے سورہ فاتحہ سن کر فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، تورات، انجیل و زبور اور قرآن کریم میں اس جیسی کوئی اور سورہ نازل نہیں ہوئی، اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ اس قرآن کریم میں 2 بار نازل ہوئی جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارک آپ نے فرمایا ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں اس سورہ جیسی عظیم سورہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے کلام کے اندر جو سب سے کلام میں زیادہ جس میں طاقت ہے، وسعت ہے، بزرگی ہے اس کلام کے اندر، رفعت ہے اور برکت والا ہے، تو وہ یہ سورہ مبارک ہے۔ حضرت عبد المالک بن عمیر سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ تو میں اکثر لوگوں کو خود بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ اگر بیمار ہیں تو دوائی لینے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے دم کر لیں تو یہ استعمال کریں، تو آپ کو فضول لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن جتنا زیادہ بندہ تقوی والا ہوگا، جھوٹ سے بچنے والا، غیبت سے بچنے والا، بدنگاہی سے بچنے والا اور بدکاری سے بچنے والا، جتنا پاکیزگی اختیار کرے گا اس کی زبان اتنی زیادہ پاکیزہ ہوگی اور اس کلام کا اثر ہوگا۔ کیوں لوگ دم بزرگان دین سے کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ذکر و اذکار میں رہتے ہیں۔ عام بندے کے کلام پڑھنے میں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ ہے، جو شب و روز اللہ کے ذکر میں، جس نے صرف زبان کو مصروف نہیں کیا بلکہ دل کو کیا، دل کو ہی نہیں کیا بلکہ اعضاء کو اللہ کی بارگاہ کے اندر مصروف کر دیا ہے، اس کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے اور اس کا کلام پڑھا ہوا جلد اثر کرتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف جو ہے یہ پڑھا کریں جب بھی آپ کو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے۔ اگر اس میں فرق نہیں پڑتا تو پھر اپنی کسر نفسی کریں کہ آپ کے اندر کوئی خامی ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ شریف کا اثر آپ پہ نہیں ہوا، کیونکہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے اسے یہ ام الکتاب ہے اور ہر بیماری کی شفا ہے اس کے اندر۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی زبان کو پاکیزہ کریں۔ زبان کو، منہ کو پاکیزہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جھوٹ سے بچ کر، غیبت سے بچ کے، کسی پہ تہمت اور الزام لگا کے، گالیاں دینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اپنے زبان کو جتنا پاک و پاکیزہ کریں گے اتنی جلد بات اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قبول ہوگی۔ صرف یہ زبان جو چھوٹی ہے، اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ اے زبان، تیری وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے اور تیری وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور آپ اس کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ شریف کی برکت سے یہ پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، اس کا وہ محروم نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچ جائے۔ حرام کاموں سے بچ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس پڑھنے میں خیر و برکت رکھ دے گا، اور وہ خود دم کرے گا یا کسی کو بھی دم کرے گا تو اس میں شفا ہوگی۔ تو یہ میں عامت المسلمین کو اس کی اجازت دے رہا ہوں کہ آپ پہ بیماری آتی ہے، آپ کے بچے بیمار گھر میں ہو جاتے ہیں، گھر کے افراد بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ سورہ فاتحہ شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے ان کو دم کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو شفا ملے گی۔ یہ آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا اور میں نماز پڑھتا رہا، اور بعد میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں مصروف نماز تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔
تو اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے کو سنو، جب وہ بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ نماز کی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروٹوکول ہے اور آپ کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، حالت نماز میں بھی اگر حضور بلائیں تو اس وقت نماز کو چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہنا پڑے گا۔ تو ہماری طرح تو معاملات نہیں تھے، وہ صحابہ ذیشان کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو سنو، اور جب وہ بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی اس عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو مسجد سے نکلنے سے پہلے پڑھی جائے؟ تو پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس عظیم سورت کی تعلیم دینے کی بابت فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس سورت کی 7 آیتیں نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سفر کے دوران ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور قبیلے والے موجود نہیں ہیں، تو کیا آپ حضرات میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ بس ہم میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ ہم نے نہیں سنا تھا کہ اسے دم کرنا آتا ہے۔ بس اس نے دم کیا اور وہ سردار فوراً اچھا ہو گیا، اور سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ اور جب وہ واپس لوٹا تو ہم نے اسے کہا کہ کیا آپ اچھی طرح دم کرنا جانتے ہیں، یا کیا آپ نے کیا دم کیا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے دم تو نہیں کیا سوائے اس کے کہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ دی تھی۔ ہم نے طے کیا کہ اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت نہ کر لیں۔ پس جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ اسے پڑھ کر دم کیا جا سکے؟ بہرحال بکریاں بانٹ لو، یہ تمہارے اوپر جائز ہو گئی ہیں، اور ایک حصہ میرا بھی اس میں رکھو۔ یعنی اب یہ بخاری شریف جلد سویم کی حدیث مبارک ہے، اس سے ہم نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو سورہ فاتحہ شریف ایک تحفے کے طور پہ دے دیا، اور سام کا ڈسا ہوا بندہ جو مر جاتا ہے اور اس کے اوپر جب اس کو پڑھا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بالکل آگے سے روکا نہیں کہ تم نے تو یہ غلط کر دیا تھا، سورہ فاتحہ کیوں پڑھی ہے؟ تو یہ سورہ مبارک جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف سے آغاز کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہان جو ہم سے پوشیدہ ہیں ان کا بھی رب ہے۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ جتنی بھی وسعتیں ہیں، اس کی جتنی نیچے تہیں ہیں اور جتنی بلندیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں، اور اللہ ہی ان کا مالک اور خالق ہے۔